السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعل إذا عجله السير. وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكانت تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة قال سر فقلت له الصلاة فقال سر حتى صار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قام يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. جی ہاں، تو باب ہے یصلی المغرب ثلاثا فی السفر۔ سفر میں آپ جو رباعی صلوات ہیں ان کو 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن مغرب کی صلاۃ سفر ہو یا حضر ہر جگہ 3 رکعت ہی ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ سالم نقل کرتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا عجلہ السیر فی السفر، جب سفر میں آپ کو عجلت ہوا کرتی تھی، جلدی ہوا کرتی تھی، تو مغرب کو مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ اسے اور اس کے اور عشاء کے درمیان جمع کر کے ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سالم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ جب اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا تھا، سفر میں عجلت ہوتی تھی، جلدی ہوتی تھی، تو وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ مغرب کی صلاۃ کو مؤخر کر کے اور ایک ساتھ مغرب عشاء پڑھا کرتے تھے، جسے الجمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے، جسے الجمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر استدلال یہ ہے کہ مغرب کی صلاۃ 3 رکعت۔ لیث کی روایت کے اندر اضافہ ہے، وہ کہتے ہیں حدثنی یونس عن ابن شہاب قال سالم، تو یہ شعیب یعنی زہری روایت پڑھی تھی آپ نے، اور یہ لیث کی روایت میں اضافہ ہے جس سے یہاں پر تعلیقاً بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس میں ہے کہ قال سالم کان ابن عمر یجمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سالم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار مغرب کی صلاۃ کو مؤخر کر دیا، وکانت تصرخ علی امرأتہ صفیہ بنت ابی عبید، اور انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کے تعلق سے انہیں آواز دی گئی تھی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو بآواز بلند استسرقہ، سرقہ مانے تیز آواز نکالنے کے معنی میں آتا ہے، استسرقہ یعنی بآواز بلند انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو فقلت میں نے ان سے کہا الصلاۃ، حضرت مغرب کی نماز پڑھنا ہے بھائی، فقال الصلاۃ، چلو ابھی، فقلت کچھ اور آگے چلو، میں نے کہا الصلاۃ، مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے، فقال الصلاۃ، قاضی حتی سار میلین او ثلاثہ، 2 یا 3 میل آگے نکل گئے، ثم نزل، اور اس کو اترے، فصلى صلاۃ ادا کی، اس کے بعد انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی طرح کرتے تھے، یہ سفر میں آپ کو عجلت و جلدی ہوا کرتی تھی۔
مزید فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں آپ کو عجلت ہوتی تھی تو مغرب کی اقامت کہلواتے تھے آپ 3 رکعت پڑھتے تھے اس کے بعد سلام پھیرتے تھے پھر تھوڑی ہی دیر بعد آپ عشاء کی اقامت کہلواتے تھے اور عشاء کی صلاۃ 2 رکعت پڑھتے تھے پھر سلام پھیرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں یا عشاء کی صلاۃ کے بعد کوئی نفلی نماز جو سنن رواتب ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھا کرتے تھے آپ ہاں رات میں اٹھ کر کے آپ تہجد کی صلاۃ جو لیل میں ضرور پڑھا کرتے تھے معلومات سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی صلاۃ 3 رکعت ادا کیا کرتے تھے جی شیخ یہ ایک سوال ہے مطلب یہ جم بین صلاتین کریں گے تو مغرب کو کب تک مؤخر مطلب کس وقت تک مؤخر کرتے ہیں صلاۃ عشاء کا وقت داخل ہو جائے اور ایک ساتھ دونوں پڑھائیں آپ اس کی گنجائش ہے جمع صلاتین کا مطلب کہ 2 صلوات کو کسی ایک صلاۃ کے وقت میں پڑھا جائے کہ غروب آفتاب کے بعد مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں کبھی آپ یا غروب شفق کے بعد مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ دونوں پڑھ لیں آپ یہ ہے جمع بین الصلاتین اذکار مغرب کے بعد کریں گے عشاء بعد جب جمع کریں گے یا دونوں نمازوں کے بعد ہے نا قلما یلبث قلما تھوڑا ہی ٹھہرتے تھے ذکر ہے نماز کا فرائض کے بعد کرتے ہیں وہ کر لیا آپ نے اور اس کے بعد دوسری صلاۃ جی شکریہ شیخ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر کرنا چاہتا ہے ٹرین سے یا کہیں اور جانا چاہتا ہے تو مغرب پڑھے گا عشاء نہیں پائے گا وہ تو اس وجہ سے وہ عشاء اور مغرب دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے شیخ جیسے ٹرین پکڑنا چاہتا ہے ٹرین سے سفر کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ فجر کے وقت کہاں رہے گا ٹرین میں نہیں رہے گا نہیں مغرب کی میں بات کر رہا ہوں شیخ کہ مغرب اور میں فجر کی بات کر رہا ہوں جی فجر کے وقت کہاں رہے گا فجر کے وقت ہو سکتا ہے وہ پہنچ جائے اپنے منزل پر نہیں اگر ٹرین ہی میں رہے تو ٹرین ہی میں پڑھ لے گا تو عشاء نہیں پڑھ لے گا ٹرین میں تو اگر وہی بندہ مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے گھر ہی پہ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے جمع بین الصلوات یہ سفر میں ہے حضر میں نہیں ہے اللہ کی کوئی ضرورت کوئی طرح کی مسئلہ الگ ہے لیکن سفر کے لیے سفر کرنا ہے تو پہلے پڑھنے کی اصل نہیں ہے یہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ جس صلاۃ کا وقت ہے آپ وہ صلاۃ پڑھ کے نکلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے آپ نے ظہر اور عصر دونوں پڑھی تھی صرف ظہر پڑھی تھی آپ نے ظہر کی صلاۃ آپ نے پڑھی تھی عصر کی صلاۃ نہیں پڑھی تھی آپ نے عصر کی صلاۃ کہاں جا کے پڑھی تھی عصر کی صلاۃ کہاں پڑھی تھی آپ مزدلفہ میں یہ مزدلفہ کہتے ہیں ذوالحلیفہ پہنچنے کے بعد عصر کی نماز وہاں پڑھی آپ تو سفر کی وجہ سے جیسے اور دیگر صلوات کو آپ سفر میں پڑھ لیں گے ویسے جو آگے صلاۃ آنے والی وہ بھی پڑھ لیں گے مغرب کی صلاۃ پڑھ کر کے آپ گھر سے نکل گئے جسے فجر آپ سفر میں پڑھ لیں گے ویسے عشاء پڑھ لیجئے گا تو حضر میں جو صلاتین اصل نہیں ہے کوئی استقرار کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے کوئی ضرورت کوئی ہے وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے ثبوت ہے اس کا لیکن اصل نہیں ہے کہ آپ کو نکلنا ہے تو آپ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور اور اثر دونوں پڑھ کے نکلتے ہیں وہاں سے مدینے سے باب صلاة التوتع على الدواب حيثما توجهت به قال حدثنا علي صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى أن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. اور جی قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. یہ باب ہے صلاۃ التطوع علی الدواب، نفلی صلوات آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، نفلی صلوات آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، اور جب نفلی صلات آپ سواری پر پڑھیں گے تو پھر اس میں استقبال قبلہ کی شرط نہیں رہ جاتی ہے، جدھر بھی آپ سواری آپ کو لے کر کے جا رہی ہے ادھر رک کر کے آپ نماز پڑھتے رہیں گے. تو فرض صلوات سواری پر اترنا پڑتا ہے اور زمین پر اتر کر کے صلاۃ ادا کرنا ہوتی ہے، لیکن نفلی صلوات آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک فرق ہے نفل اور فرض کے اندر، یہ نفل اور فرض کے اندر یہ فرق ہے کہ نفلی صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرتے تھے سواری کے اوپر، لیکن جب فرض ادا کرنا ہوتی تھی تو آپ سواری سے اترتے تھے اور پھر زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. تو سواری پر فرض صلوات ادا نہیں کی جاتی ہیں، الا کہ مجبوری ہے، سواری آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، یا سواری سمندری سفر ہے آپ کا، کئی دن تک سمندر میں رہنا ہے، اب وہاں سواری سے اتر کر کے کشتی پر ابھی جلدی آنے کا امکان نہیں ہے، تو مجبوری کے حالات الگ ہوتے ہیں، پھر وہاں پر آپ سواری پر صلاۃ ادا کریں، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن عام حالات میں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی اپنی گاڑی ہے، تو کہیں پر کسی جگہ پیٹرول پمپ پر یا کسی اور جگہ پر جہاں بھی لوگ استراحہ بنا کر کے رکھتے ہیں وہاں اتر کر کے اور نماز پڑھیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیے. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے صلاۃ ادا نہیں کریں گے، یہ جبکہ آپ کے بس میں ہو، لیکن آپ کے بس میں نہیں، پھر اس کے مسائل الگ ہیں. تو صلاۃ تطوع یہ دواب پر سواری پر پڑھ سکتے ہیں، اور ہر وہ صلاۃ جسے سواری پر پڑھ سکتے ہیں آپ، تو سواری پر جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس میں استقبال قبلہ کی شرط نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ استقبال قبلہ سے جو رخصت یہاں پر ہے وہ نفل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ سواری کی وجہ سواری کی وجہ سے، نفل نہیں. ورنہ نفلی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں زمین پر، استقبال قبلہ ضروری، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. تو کسی بھی نفلی نماز میں استقبال قبلہ نہیں معاف، کسی بھی نفلی نماز میں. ہاں سواری پر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ صلاۃ جسے سواری پر پڑھنا جائز، اس میں استقبال قبلہ کی کوئی شرط نہیں رہ جاتی ہے. سواری پر کون سی صلاۃ پڑھنا جائز ہے؟ جو ہمارے کنٹرول میں نفلی نماز، نفلی صلوات، ہاں صلاۃ اللیل ہے، اسی طرح سے اور نفلی صلاۃ کوئی پڑھنا چاہتے ہیں آپ، وہ سواری پر پڑھ سکتے ہیں. اور فرائض کب پڑھ سکتے ہیں؟ اضطرار کی حالت، جب آپ کے امکان میں نہ ہو یا آپ اتر کر کے صلاۃ ادا کر سکیں. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن میں کہ آپ سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور سواری پر نماز جب آپ پڑھیں گے تو پھر استقبال قبلہ کی شرط نہیں ہے. یہاں پر روایت ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہہ رہے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی علی راحلہ، اپنی راحلہ پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، حیث توجہت بہ، جدھر بھی وہ لے کر کے آپ کو جائے اپنا نماز پڑھتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی التطوع، نفلی نماز پڑھتے تھے، وہ راکب، آپ سوار ہوتے تھے، اور کدھر اتر کے فی غیر القبلہ، قبلہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوتا تھا. تیسری روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، ان کے بارے میں نافع کہتے ہیں یصلی علی راحلتہ ویوتر علیہا،
اپنے راحلہ پر وہ صلاۃ ادا کرتے تھے اور اس پر وطر بھی پڑھا کرتے تھے. الوطر یہ فرض نہیں ہے, یہ نوافل میں سے ہے. اور ویخبروا, اور وہ بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے. ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نفلی صلوات ہوتی ہیں ان کو سواری پر پڑھنا صحیح اور درست ہے, اور جو سواری پر پڑھیں گے آپ تو پھر جدھر سواری کرو ادھر آپ صلوات ادا کرتے رہیں. کسی کا سوال نہیں سمجھ میں آیا؟ ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی شیخ, نصف بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے جو حدیث آئی ہے کہ ہاں, تو آپ دونوں ایک ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارا سفر بھی ہوتا ہے نماز بھی ہو جائے تو کچھ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک تو ایک ہی سفر ہے, پورا قافلہ ہے, جا رہے ہیں سب لوگ. اپنے لیے کہ میں تہجد پڑھنا چاہیں تب سب لوگ رک جائیں تو صابر صاحب ایسا کیا جائے گا؟ تو سفر بھی ہو رہا ہے, ساتھ میں ایک اور بھی فائدہ اٹھا لیا ہم نے کہ گاڑی پر بیٹھے بیٹھے ابھی نماز پڑھ لی, تو فائدہ تو ہو گیا. لیکن اکیلے ہوتے آپ کہیں اتر کر کے زمین پر پڑھتے, آپ کھڑے ہو کے پڑھتے, آپ تجھے تو آپ ہوتا بیٹھے بیٹھے ملے گا. تو بیٹھ کے پڑھنے کا اپنا ثواب ہے, کھڑے ہو کر کے پڑھنے کا اپنا ثواب ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی اور آپ نے چلیے کم سے کم سفر میں تو دیکھ ساتھ 2 کام ہو گیا, تو مکمل نہ صحیح کم ہی صحیح, کیا مسئلہ اس کا؟ شیخ یہ جو حدیث ہے یہ نوافل کے تعلق سے ہے, فرض نمازوں کے تعلق سے شیخ اس میں بھی ہم سواری پر بیٹھ پڑھ سکتے ہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت پر فرض ہے جی. صلاۃ وقت پر فرض کی صلاۃ کو اس کے وقت سے مؤخر نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر سواری آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ وقت پر صلاۃ ادا کیجیے, صلاۃ کو اس کے وقت سے مؤخر نہیں کیجیے. نماز شروع کرنے سے پہلے شیخ قبلہ رخ ہوں گے ہم؟ کر لیں تو اچھا ہے, لیکن اب ٹرین کو کیسے گھمائیں گے آپ؟ چلو ادھر چلو ٹرین تلاش کرنے کی کوشش کرے سے ہو سکتا ہاں, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں کر پائیں. کر لیجئے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے استحباب کی بات لوگوں نے کہی ہے کہ کان اذا اراد ان يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلہ, تو آغاز کر لیں یہ بھی, لیکن ہمیشہ آپ کے پاس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. باب الإيمان على الدابة. نہیں باب الإيمان على الدابة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن ديران قال كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به يومي. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. تو عبداللہ بن دینار کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ صلی فی السفر علی راحلہ, سفر میں اپنے راحلہ پر صلاۃ ادا کرتے تھے. اینما توجہت بھی, جدھر بھی اس کا رخ یوں میں ہو. صلاۃ کیسے ادا کرتے تھے؟ اشارے سے. رکوع اشارے سے ہوگا, سجدہ اشارے سے ہوگا, کیونکہ جو رکوع کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو نہیں ہو پائے گا, جو سجدے کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو نہیں ہو پائے گا. تو رکوع میں جھکیں گے, سجدے میں کچھ اور جھک کر کے کریں گے. جیسے کہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہو تو رکوع میں جھکے گا, سجدے میں تھوڑا سا اور جھک جائے گا. یہ کیفیت ہوتی جو صلاۃ ادا کرنے کی. باب الایماء علی الدابہ, دابہ پر آپ صلاۃ ادا کر رہے ہیں تو رکوع اور سجدے یہ اشارے سے آپ کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ جیسے زمین پر آپ سجدے کیا کرتے عام حالات میں, ویسے سواری پر نہیں کر پائیں گے. سیٹوں پہ تو کر سکتے ہیں شیخ ٹرین کی. جی, ٹرین کی سیٹ پہ نہیں کر سکتے سجدہ؟ تو جہاں کر سکتے وہاں کیجیے. کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں کر سکتا, بیٹھ کے لیکن وہ پڑھ رہا ہے, اور سجدہ کرنے میں اسے دقت نہیں. دقت جو اسے ہے وہ کھڑے ہونے میں. تو سجدہ زمین پر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا سجدہ. لیکن جس کو سجدہ کرنے میں دقت ہو تو سجدہ بھی اشارے سے کرے گا. ٹرین میں پڑھ رہے ہیں
اگر آپ کے لیے پوری گنجائش ہے کہ آپ لمبی سیٹ آپ کی ہے اور وہاں آپ آرام سے سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ اس میں کیجیے آپ. لیکن آپ جس ٹرین میں ہے گومتی میں سیٹ مل گئی ہے آپ کو، اب وہ جو ہے صرف بیٹھنے کا اس میں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ سجدہ کدھر کریں گے؟ اشارے سے کریں. ایمان جیسے رکوع کریں گے آپ اسے تھوڑا سا نیچا سجدہ کر لیں گے. باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قيل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. جی ہاں، باب ينزل المکتوبہ، فرض پڑھنا ہے تو اترنا پڑے گا آپ کو، سواری پر فرض نماز نہیں پڑھیں گے. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یسبح علی الراحلہ، اپنے راحلہ پر آپ نفلی نماز پڑھتے تھے سر کے اشارے سے جدھر بھی آپ کرو، لیکن فرض صلاۃ میں آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، فرض صلاۃ میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے. جی دوسری وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. جی ہاں، سالم کہتے ہیں کان عبداللہ یصلی علی دابتہ من اللیل وهو مسافر ما یبالی حیث کان وجہ. ابن عمر کہتے ہیں وکان رسول اللہ یسبح علی الراحلہ قبل ای وجہ توجہ ویوتر علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راحلہ پر وتر بھی پڑھا کرتے تھے. اس سے لوگوں استدلال کیا وتر کے عدم فرضیت پر، غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راحلہ پر مکتوبہ نہیں پڑھتے تھے. راحلہ پر نہیں پڑھتے تو کہاں پڑھتے تھے؟ مکتوبہ کہاں پڑھتے تھے؟ زمین پر کر کے آپ پڑھا کرتے تھے مکتوبہ. ایک اور حدیث. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله بن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. جی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، اپنے راحلہ پر اپنے اونٹ پر آپ صلاۃ ادا کرتے تھے مشرق کی طرف رخ کر کے، مشرق کی طرف رخ کر کے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شمال کی طرف سے مثلا آ رہے ہیں تو جنوب میں آپ کا قبلہ ہوگا، مشرق میں قبلہ نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، الا کہ مکے کے مغرب میں کہیں پہنچ جائیں. آگے فَإِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ، جب آپ کو فرض نماز پڑھنا ہوتی تھی نزل، اترتے تھے، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، قبلے کا استقبال کر کے پڑھا کرتے تھے. کہ تمام روایتیں آ گئی آپ کے سامنے جن میں صلاۃ سے پورا مسئلہ آ گیا. فرائض صلوات جو ہیں وہ اتر کر کے آپ پڑھا کرتے تھے، اتر کر کے پڑھا کرتے تھے. لیکن اگر آپ کے بس میں نہیں، امکان میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لوگ سواری کی پشت پر بھی جنگ کے حالات میں صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. جی فرجالا اور رکبانا، جس حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پیدل بھی آپ چلتے پڑھ سکتے ہیں جنگ کے حالات میں، رکبانا سوار ہو کر کے آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. جو مجبوری کے حالات ہیں تو اس حالات میں آپ کو وقت پر صلاۃ ادا کرنا ہے، صلاۃ کو اس کے وقت سے مؤخر نہیں کرنا ہے، صلاۃ کو اس کے وقت سے مؤخر نہیں کرنا ہے. اور ایک صاحب نے کہا مولانا سب لنچنگ کر دیں گے لوگ ٹرین میں، کسی نے سوال بھیجا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو نماز لنچنگ ہو جائے گی. آپ پہلے اپنے اندر جو لنچنگ اس کو ختم کیجیے، مولانا صاحب احساس جو ہمارے اندر موجود اس کو ختم کیجیے. نماز پڑھیں، کوئی نماز پڑھنے سے آپ کو
نہیں روکتا. اپنی سیٹ پر آپ نماز پڑھی, کوئی نہیں آپ کو کچھ کہے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں, چند سرفرے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے پورے ہندوستان کے لوگ اپنا دور بدل لیں, طریقہ بدل لیں, اپنا لباس بدل لیں, اپنی نماز چھوڑ دیں. ایسا تو نہیں کریں گے ایسا لوگ نہیں کریں گے. تو چند سرفروں کی وجہ سے, چند غلط لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے شاعر سے پیچھے ہٹ جائیں, شاعر کو ترک کر دیں, ایسا نہیں. تو ٹرین میں بھی صلاۃ کا وقت ہو جائے تو ٹرین میں آپ صلاۃ ادا کیجیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. گھر جا کے پڑھ لیں گے, ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ایسا کوئی تصور نہیں کہ گھر جا کر کے پڑھ لیں. جو صلاۃ کا وقت ہے اس وقت پڑھیے. آپ رخصت دی گئی ہے جمع کی, وہ کر لیجیے. آپ بجائے 5 وقت الگ الگ پڑھنے کی 3 وقت پڑھ لیجیے. ظہر اثر ایک ساتھ, مغرب عشاء ایک ساتھ, اور فجر کی نماز ایک ساتھ. تو یہ رخصت شریعت میں رکھتی ہے. لیکن یہ کہ نصاب جا کر گھر پڑھیں گے, اس کی رخصت شریعت کے اندر قطعی طور پر نہیں ہے. اگر اسے معلوم ہو کہ عصر تک ہم گھر پہ پہنچ جائیں گے تو ظہر کو مؤخر کر سکتا ہے عصر کی نماز کو, پھر گھر پہ جا کے دونوں گھر پڑھیں. پہنچ جائیں گے تو ظہر کو مؤخر نہیں کریں گے. ظہر کی نماز پڑھ لی جمع میں صلاتین اصل, یہ سفر میں اثر میں نہیں. شیخ اگر کوئی اپنی گاڑی سے جا رہا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں لیٹ پہنچ سکتا ہوں, فرض نماز کے لیے تو اتارنا ضروری ہے, ہاں تو لیکن وہ سوچتا ہے پہلے نکلنا چاہیے تھا, کیوں لیٹ چلے گھر سے؟ ٹائم تھا کہ تو پہلے نکلنا چاہیے تھا. اب آپ کو دیکھنا استقرار کسے کہتے ہیں, استقرار کیا ہوتا ہے. آج کل جیسے گاڑیوں کو جام وغیرہ پھنس جاتے ہیں لوگ. ہاں تو ٹائم سے بتائیں پہلے نا, استقرار اپنا دیکھیے. استقرار کسے کہتے ہیں اس کے حساب سے کیجیے. یہاں بیٹھ کر کے میں نہیں بتا سکتا آپ کا استقرار کتنا ہے. جسے استقرار کہتے ہیں, استقراری حالات کو, تو آپ پڑھ سکتے ہیں سوال. ہر ایک مولانا صاحب نہیں بتائیں گے, کچھ خود بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری استقراری کیفیت ہے کہ نہیں ہے, کہ ہمارے لیے یہ عمل صحیح ہے. باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال أخبرنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقينا بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. رواه إبراهيم بن تهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی ہاں, تو باب ہے صلاۃ التطوع علی الحمار. نفلی صلاۃ کوئی حمار پر بیٹھ کے پڑھے. نفلی صلاۃ سنا, اس کا سواری پر پڑھنا جائے اس لیے کہا, تو گدھے پر بیٹھے بیٹھے صلاۃ کو ادا کرے, اس کا حکم کیا ہے. انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا جب وہ شام سے آ رہے تھے, اور استقبال کے لیے ہم لوگ آگے نکل گئے. عین تمر میں ہم لوگوں نے, ہماری ان سے ملاقات کی, خبر ملی تھی آنے والے ہیں. فون تو تھا نہیں اس زمانے میں, لیکن اور جو ذرائع تھے ان ذرائع خبر ملی تھی آپ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. عظیم شخصیت, بڑی شخصیت. استقبال کے لوگ باہر نکل کر کے گئے. استقبال کے لیے اس طرح باہر نکل کے جانا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ کوئی بڑا عالم دین آ رہا ہے, کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے, آپ باہر نکل کر کے شہر سے اس کا استقبال کریں, صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ اپنے گھر سے باہر نکل کر کے استقبال کریں, صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے. اور آپ کے کمرے میں آ رہا, دروازے پر پہنچ کے استقبال کریں, صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ جی صحیح صحیح ہے. لیکن آپ کے کمرے کوئی آپ کے قریب آ رہا تو اس کے کھڑے نہیں ہوں گے آپ, کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. آ رہا ہے تو آگے بڑھ کے ملنا اور ہوتا ہے, اور کسی کے تعظیم میں کھڑے ہونا اور چیز ہے. دونوں الگ الگ چیز ہے. تو آگے بڑھ کر کے کسی سے ملنا یہ دوسری چیز ہے,
اور کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا، بادشاہ سلامت آ گئے ہیں سب لوگ دربار میں کھڑے ہو جائیں، یہ دوسری چیز، دونوں الگ الگ رکھیے۔ تو کوئی آ رہا ہے، آپ آگے بڑھ کے اسے جا کر کے ملیے، اس کا استقبال کیجیے۔ شریعت کے اندر یہ منع نہیں، شریعت کے اندر یہ نہیں منع، تو دونوں کو الگ الگ رکھیے، دونوں کو مکس نہ کیا جائے۔ ہاں، بڑا کوئی آ جائے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یہاں تعظیم کا پہلو ہو، وہاں غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ خیر غیر استقبال کے لیے ان کے گئے، عین التمر میں ان سے ملاقات۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ ایک حمار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ دوسری طرف، قبلے کی بائیں طرف ہے، قبلہ جو ہے جنوب کی طرف ہے اور وہ پورب کی طرف رک کر کے نماز پڑھ۔ تو جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا پوچھ ہی لیتا ہوں ان سے کیا چکر تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ابھی دیکھا آپ تو قبلے کے علاوہ کسی اور رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں نہیں کرتا۔ معلوم ایسا کرتے ہوئے کس کو دیکھا صاحب رسول نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہوں نے بھی ایسا کیا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ یا گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے؟ سواری پر نماز، جی گدھے پر نماز پڑھتے جی غیر قبلہ، غیر قبلہ۔ تو جو ان کا اعتراض تھا، جن کا اعتراض تھا، گدھے پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے پر تھا یا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ پر تھا؟ غیر قبلہ، ان کا اشکال یہ تھا کہ قبلہ کسی اور طرف، رخ آپ کا کسی اور طرف۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس میں احتمال ہے کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کے علاوہ سے رک کر کے نماز پڑھتے ہوئے، یا گدھے پر بیٹھ کر کے قبلے کے علاوہ کسی اور رک کر کے نماز پڑھتے ہوئے، دونوں کا امکان موجود ہے۔ لیکن ایک روایت موجود ہے، یہ ہے ابن سعید عن انس انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب الى خیبر، وهو ذاهب الى خیبر۔ اسی طرح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خیبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جا رہے تھے اور گدھے پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے پر بیٹھ کر کے صلاۃ کا ادا کرنا ثابت ہے۔ دوسری اور روایتوں کے اندر یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر۔ جی باب من لم يطوع في السفر دبور الصلوات وقبولها. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سألت ابن عمر فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا، جب آپ پڑھیں گے نماز تو ٹرین میں الگ الگ حالات ہوتے ہیں، بعض مقامات پر اتنی جگہ ہوتی ہے کہ آپ مصلی بچھائیں اور آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی آلہ ہے اور قبلے کا رخ آپ پتہ کر سکتے ہیں اس سے، تو پتہ کر کے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے آرام سے نماز پڑھیے جیسے کہ زمین پر پڑھتے ہیں آپ۔ اور اگر اس کا امکان نہیں ہے، آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، استقبال قبلے کا امکان ہے تو آپ استقبال قبلہ کیجیے، بیٹھ کر کے پڑھیے۔ اور اگر آپ کے لیے وہ بھی امکان نہیں ہے کہ استقبال قبلہ کر سکیں، بلکہ ایک سیٹ ہے اسی پر آپ کو بیٹھنا ہے اور اس میں ادھر ادھر آپ رخ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی طرف کہیں بھی کیسے کر لیں آپ، تو آپ جدھر بھی سواری کا رخ ہو آپ اٹھ کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھ لیجیے، جیسے آپ کے حالات اس طرح سے پڑھیے آپ نماز۔ باب ہے من لم يتطوع فی السفر دبر الصلوات وقبلها، جو صلوات سے پہلے اور صلوات کے بعد جو نفلی صلوات ہوتی ہیں، اگر کوئی ان کا اہتمام نہ کرے فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد، تو اس تعلق سے کیا وارد ہے؟ کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں،
میں نے آپ کو کبھی بھی سفر میں نفلی صلات پڑھتے نہیں دیکھا. مراد اس سے صلوات سے پہلے اور صلوات کے بعد جو نفلی ہوتی ہے، ورنہ ابھی اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے سواری کے اوپر. جی ہاں، تو سفر میں آپ کو نفلی جو صلوات ہوتی ہیں صبح نماز میں نے پڑھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لہذا فرائض جو رخصت دی گئی ہے شریعت نے، اب اگر فرض رکعت رخصت دی گئی ہے 4 کے بجائے عشاء کو 2 کر دیا گیا ہے، اب 2 عشاء پڑھے پھر فجر کی نماز، یہ 2 رکعت عشاء کی پڑھے آپ، پھر 2 رکعت اس کے ساتھ نفلی پڑھے آپ، سنت عشاء کی بات بھی پڑھے، تو اس سے عشاء کی 4 نہیں پڑھ لیے ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرائض کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. ایک حدیث اور پڑھ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. جی سب لوگ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اضافہ نہیں کرتے تھے. ذرا سا 2 سطر اور پڑھ دیجیے. 2 سطر. جی باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبولها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين فجر. الفجر. تو سفر میں صلوات کے بعد اور صلوات کے پہلے جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ دیگر نوافل اگر کوئی سفر میں پڑھتا ہے اس کا ثبوت ہے، جیسا کہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے. مزید فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے اس کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں بھی ثابت ہے. رکع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر رکعتین فجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سفر میں ادا فرمائی، اس کا اہتمام آپ کیا کرتے تھے. صلاۃ تہجد آپ سفر میں پڑھتے تھے اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت بھی آپ پڑھا کرتے تھے. دیگر جو سنتیں نماز سے پہلے اور بعد کی ہوتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں پڑھا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.